factors to be addressed. When we look at the factors that need to be addressed, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے پروگرامز جو کہ پنجاب کی حکومت کے اندر ریفارم کے رن کیے جا رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں، ویسے ہی پروگرام دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی رن کیے جا رہے ہیں، اور ان پہ جو ریسرچ ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو کہ دیکھنا بہت ضروری ہے اگر ہم نمٹنا چاہتے ہیں پور لرننگ لیولز کے ساتھ. آپ ان فیکٹرز کو انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے بہت سے ایسے انیشیٹوز کے اندر اور ایسی انوویٹیو اپروچز کے اندر جو کہ کرنٹلی چلائی جا رہی ہیں پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام میں اور پنجاب اسکولز روڈ میپ میں، جن کے اندر لیسن پلانز شامل ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہیں، ٹیچر ان سروس مینٹرنگ ہے اور اسکول کاؤنسلز شامل ہیں. اب یہ فیکٹرز کیا ہیں؟ نمبر 1، existing lesson plans in earlier grades should be modified to ensure that students master basic concepts and build a social educational foundation which is solid in its nature. اب یہ کس طرح سے ہے، کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ This will require considerable effort by teachers and school administrators as well as parents to ensure teacher presence in the classroom, teachers' competence in the subject knowledge, and ability to create a comfortable and inclusive learning environment for students. Now, to make this happen, what we see is that we want and we really need to have a nexus between the parents, between the teachers and the school administrators. اور یہ نیکسس کیا کرے گا کہ انشور کرے گا کہ ٹیچرز کی پریزنس ہے کلاس روم کے اندر، ٹیچرز کی کمپیٹنس ہے جو سبجیکٹ کے اندر موجود ہے، اور ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ایک ایسا کلاس روم کو کریٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ کے جو کہ بہت انکلوسیو اور کمفرٹیبل ہو اسٹوڈنٹس کے لیے. دوسری طرف دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ کلاسز یوزلی ہیو اے مکس آف اسٹوڈنٹس آف ڈفرینٹ ایجز اینڈ کمپیٹنسی لیولس. یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلاسز کے اندر بچوں کا ایک جو کوہورٹ ہے وہ ایسا موجود ہے کہ جو بڑا ہیٹروجینس ہے اپنی ایج کے لحاظ سے بھی اور اپنی کمپیٹنسی لیول کے لحاظ سے بھی. Remedial programs may be required to ensure that the majority of students are receptive to teaching at grade appropriate standards. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ریمیڈیل پروگرامز جو ہیں وہ ایسے بنائے جائیں جس میں ہم یہ دیکھیں کہ بچے رسپونڈ کر رہے ہیں اپنے ایج کے مطابق جو اپروپریٹ اسٹینڈرڈس ہیں پڑھانے کے. نمبر 3، ایگزام ریزلٹس شو لو پروفیشنسی ان اسٹوڈنٹس لینگویج کمپیٹنس. اب اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے کہ فردر پالیسی ڈبیٹ اینڈ ریسرچ از ریکوائرڈ ٹو ڈیولپ اے ملٹی لینگوئل پالیسی انکارپوریٹنگ انگلش، اردو ایز ویل ایز لوکل لینگویجز. کہ ہم مزید اس پہ ریسرچ کریں اور اس طرح سے ایک ملٹی لینگوئل پالیسی بنائیں جس میں اردو بھی ہو، انگریزی بھی ہو اور جو ریجنل لینگویجز ہیں وہ بھی شامل ہوں. اور اس سے ہوگا کیا کہ دس وڈ فلفل multiple aims of education by increasing employment opportunities while remaining integrated with national and local identity and culture. یعنی ایک تو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی جو کہ آپ کی فارن لینگویجز کی وجہ سے ہیں زیادہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کلچرل پریزرویشن بھی کریں گی اور جو آپ کی ہیریٹیج ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. نمبر 4، less emphasis on high stakes assessments will take pressure off district administrators and teachers to achieve results quickly under threat of dismissal, transfer or lack of financial rewards. یعنی کہ جو کم ایمفیسس اگر کیا جائے ہائی اسٹیک اسیسمنٹ کے اوپر تو اس سے بہت پریشر کم ہو جائے گا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اوپر بھی، ٹیچرز کے اوپر اور ایڈمنسٹریٹرز کے اوپر، جو کہ صرف اس خوف کی وجہ سے ہے کہ کہیں اسے جاب سے نکال نہ دیا جائے یا ان کو کسی قسم کی جو تھریٹس ہیں یا پنشمنٹس ہیں وہ نہ مل سکیں. ٹیسٹنگ شوڈ بی گیئرڈ ٹو ریزنگ ایکچوئل لرننگ لیولس. اور ٹیسٹنگ جو ہے اس کا ایمفیسس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ایکچوئل جو لرننگ ہے اس کے لیول کو بڑھایا جائے.